گرامی قدر انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں کم وقت دے اندر رہندے ہویا میں مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی باغ دے وچوں اور گلشن فرید دے وچوں حاصل کیتے ہوئے فل تہاڈی بارگاہ دے اندر پیش کراں گا بس محبت دے نال صرف یہی آکھ سکنا زور نہیں صرف عرض کراں گا تمام دوست جڑے پیچھے بیٹھے نے اگے تشریف لے آؤ بس زیادہ وقت نہیں لواں گا بالکل نہیں لواں گا اگے تشریف لے آؤ بس تھوڑے جے وقت دے اندر گلشن فرید دے وچوں حاصل کیتے ہوئے پھل تہاڈی بارگاہ دے اندر پیش کراں گا لیکن صرف اور صرف ایک چیز یاد رکھا جے اپنی جھولیاں نو مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر پھیلان دا طریقہ اور ادب ہونا چاہیے پھر آقا اس طریقے عطا فرماندے نے کہ بندے دیاں نسلاں ختم ہو سکدیاں نے پر وہ لنگر دیتا ہویا ختم نہیں ہو سکتا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سبحان اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ذوق شوق دے نال مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر اس یقین دے نال کہ آقا سماعت بھی فرما رہے ہیں جواب بھی عطا فرما رہے ہیں اور ایک گل یاد رکھنی چاہیے کہ جس عقیدے دے نال تے جس محبت دے نال تے عقیدت دے نال مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کیتا جائے اس تو 70 گنا ود کے مصطفیٰ محبت دے جام عطا فرماندے نے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا مکین قلوب المومنین
صدا کرنا میرا کم میں صدا جانے نبی جانے صدا کرنا میرا کم میں صدا کرنا میرا کم میں صدا جانے نبی جانے مل کے پڑھ صدا کرنا میرا کم ہے صدا جانے نبی جانے سوالیاں میں سونے دا گدا جانے نبی جانے سوالیاں میں سونے دا گدا جانے نبی جانے صدا کرنا میرے آمال کو تیرے میرا لجپال سونا ہے نکیروں کا لو مرضی سزا جانے نبی جانے نکیروں کر لو مرضی سزا جانے نبی جانے عزیزان گرامی قدر آپ آباد دے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں ایک آیت کریمہ پڑھنے دا شرف حاصل کیتا سورہ یونس پارہ نمبر 11 سورہ یونس دی 58 نمبر آیت مبارکہ پڑھنے دا شرف حاصل کیتا جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا محبوب انہاں لوگاں نو فرما دیو جس ویلے اللہ دا فضل تے اللہ دی رحمت تواڈے کول آ جاوے اس فضل اور رحمت دے آن دی وجہ تو خوب خوشیاں منایا کرو اور تواڈا خوشیاں منانا تواڈے واسطے جمع کیتے ہوئے مال تو کئی درجے بہتر تے بھلائی واسطے ہوئے گا عزیزان گرامی قدر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے نے اور مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چچا زاد بھائی نے اور سب تو پہلے مفسر قرآن ہون دا شرف حاصل بھی آپ نے ہوئے آپ فرماندے نے فضل تو مراد قرآن اور رحمت تو مراد ایمان حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے نے فضل تو مراد اسلام اور رحمت تو مراد ایمان حضرت امام اسماعیل بن یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے نے فضل تو مراد قرآن تے رحمت تو مراد مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اس دیتے دلیل قائم کرتے ہوئے آپ فرماندے نے کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے محبوب اسا تانوں تمام جہاناں واسطے رحمت بنا کے بھیجیا اس واسطے رحمت و مراد مصطفیٰ کی ذات لے جائے گی
اور فضل تو قرآن اس واسطے لیا جائے گا کہ ایک جگہ تے اللہ نے ارشاد فرمایا فلولا فضل اللہ علیکم، اگر اللہ دا فضل تواڈے تے نہ ہوندا تے تسی خسارے دے اندر جانا سی۔ اس واسطے کہ قرآن آ گیا، قرآن نے آ کے خسارے تو بچا دیتا، اس واسطے اس تو مراد فضل تو مراد قرآن لیا جائے گا۔ اگر سمجھ لگ رہی ہوئے تو سبحان اللہ دی آواز بلند کرو۔ عزیزان گرامی قدر، لیکن اشاقا عاشقہ نے اس کا ترجمہ کچھ اور کیتا۔ عاشق کہندے نے کہ فضل تو مراد بھی مصطفیٰ دی ذات ہے تے رحمت تو مراد بھی مصطفیٰ دی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کل پوچھا گیا کہ فضل تو مراد قرآن نہیں لیا، مصطفیٰ دی ذات کیوں لئیے، رحمت تو مراد حضور دی ذات کیوں لئیے؟ وہ فرماندے نے دیکھو کوئی بندہ علم نحو جانن والا، فن دے نال تعلق رکھن والا بندہ، ان دے کول پوچھئے تو آخدا ہے کہ پیچھے دو بندیاں دا ذکر آوے تے اگے ضمیر بھی دو آندی لائی جاندی ہے۔ مطلب ہے کہ زید اور بکر میرے کول آئے، میں یہ نہیں آکھاں گا زید اور بکر میرے کول آیا۔ کہندے نے عام بندہ سمجھن والا بھی اس گل نو سمجھدا ہے کہ ذاتاں پیچھے دو ہون تے انہاں دے بارے اشارہ بھی دو دا آندا ہے، لیکن اگر پیچھے ذاتاں دو نہ ہون، ایک ذات ہوئے، اشارہ بھی ایک ہوندا ہے۔ قرآن دی گل سمجھا رہے ہیں، قرآن کہندا ہے کل بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ دا فضل آ جاوے، اللہ دی رحمت آ جاوے، فابی ذالکا، پس اس آن دی وجہ تو، ایک دے آن دی وجہ تو عاشق کہندے نے کہ اگر پیچھے ذاتاں دو ہو دیاں پھر رب بھی ایتھے اشارہ بھی دو دا لے ہوندا، فابی ذالکما کہہ دیندا، لیکن فابی ذالکا کہہ کے دس رہے اے لوگوں کسے بھولچ نہ رہ جایا جے، فضل تو مراد بھی میرا یار ہے، رحمت تو مراد بھی اپنے یار نو تانوں عطا فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اگر فضل تو مراد بھی مصطفیٰ دی ذات ہے اور اگر رحمت تو مراد بھی مصطفیٰ دی ذات ہے، پھر انہاں عاشقاں کو پوچھنے ہیں کہ فضل تو مراد مصطفیٰ دی ذات کس طریقے لے رہے جے تے رحمت تو مراد بھی مصطفیٰ دی ذات لے رہے جے، پھر دسو نا کہ مصطفیٰ فضل کدوں ہون گے تے رحمت کدوں ہون گے؟ انہوں نے بڑا پیارا جواب دیتا، انہوں نے فرمایا دیکھو جس ویلے اللہ اپنی نعمتاں نو مصطفیٰ دے اوتے نشاور کرن دی ابتدا کرتا ہے، جس ویلے اللہ رب العالمین اپنے یار تے اپنیاں تمام نعمتاں نو نشاور کرن دی ابتدا کرتا ہے، اس ویلے مصطفیٰ کریم آقا فضل ہوندے نے، تے جس ویلے تمام دیاں تمام نعمتاں رب العالمین اپنے یار دے اوتے نشاور کر کے کائنات نو ونڈ دیندا ہے، اس ویلے میرا یار رب العالمین دی طرف رحمت للعالمین بن گیا۔ عزیزان گرامی قدر، میں انشاءاللہ اپنے وقت کے اندر رہندے ہویاں صرف دونوں گلاں دی وضاحت کراں گا کہ مصطفیٰ کریم آقا فضل بھی نے تے مصطفیٰ کریم آقا رحمت بھی نے۔ فضل تو مراد کی ہے؟ فضل تو مراد ہے کہ کسی چیز دے اندر اضافہ کر دینا، بڑھا کے بڑھا کے اس دے واسطے ذریعہ نجات بن جاوے، اس کو کہندے نے فضل۔ تے جس ویلے کسی نو جہنم تو بچایا جاوے، جنت دا راستہ دکھا دیتا جاوے، اس کو کہندے نے رحمت۔ دونوں گلاں دے اوتے انشاءاللہ اپنے وقت دے اندر رہندے ہویاں میں انشاءاللہ تہاڈی بارگاہ دے اندر گلشن فرید دے وچوں پھل لے پیش کراں گا۔ عزیزان گرامی قدر، اگر فضل تو مراد مصطفیٰ دی ذات لئی جاوے تو فضل کس طریقے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طریقے آندے نے؟ عزیزان گرامی قدر، حضرت ابو ہریرہ جنہ دا نام حضرت عبد الرحمن مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیا، حضرت عبد الرحمن نے بلیاں اپنے گودے رکھے ہویا، سرکار نے بلایا یا ابا ہریرہ، حضور نے صرف ایک باری آکھیا، ایک باری فرمایا یا ابا ہریرہ، اس تو بعد ساری زندگی حضرت عبد الرحمن نے اپنا نام چھڑ دیتا، جدوں بھی کوئی پوچھدا سی فرماندے ہوندے سی کہ مینوں عبد الرحمن نہ آکھو، مینوں تے او نام پسند ہے جڑا میرے یار نے مینوں ایک باری سدیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت ابو ہریرہ مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر آ گئے،
عزیزان گرامی قدر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی بارگاہ دے اندر آ گئے. آپ فرما دینے آتیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتامرن کانت اے دعوی شرینا. آپ فرما دینے کہ میں مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گیا. میرے کول 21 کھجورہ سن 21 کھجورہ سن. میں مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر آ گیا. یا رسول اللہ ادعو اللہ ببرکتہن. یا رسول اللہ اللہ دی بارگاہ دے اندر انہاں دے وچ برکت واسطے دعا کر دیو. میرے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرفع یدہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہتھاں نوں اٹھایا ہے رب دی بارگاہ دے اندر دعا دے واسطے دعا کیتی ہے. ثم قال سرکار دوسرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ اے کھجوراں نوں اپنی تھیلی دے اندر ڈال لے اپنی تھیلی دے اندر رکھ لے. سرکار دوسرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ جس ویلے بھی تینوں کھجوراں دی لوڑ پہ جاوے کھجوراں دے اندر لوڑ پہ جاوے کھجوراں کھانا چاہویں یا رسول اللہ پھر کی کرنا. سرکار نے فرمایا پھر اس طریقے کرینا جس ویلے تینوں کھجوراں دی لوڑ پہ جاوے اس تھیلی نوں الٹنا نہیں ہے بلکہ اپنے ہاتھ نوں تھیلی دے اندر رکھ دیویں. تھیلی دے اندر تھولے دے اندر پا کے انہاں دے تھیلی دے وچوں کھجوراں کڈدا جاویں. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے کہ لوگوں پھر یاد رکھو مصطفیٰ نے کھجوراں دتیاں پھر مصطفیٰ دا اپنا زمانہ بھی گزر گیا. حضرت ابو بکر دا زمانہ بھی آیا کھجوراں اسی طریقے چلدیاں رہیاں. پھر حضرت عثمان حضرت عمر فاروق دا 10 سالہ دور بھی آ گیا. وہ کھجوراں میں اسی طریقے کڈدا رہیا کھاندا رہیا. پھر اس تو بعد حضرت عثمان غنی دا دور آ گیا. حضرت عثمان غنی دے 11 سالہ دور دے اندر بھی میں کھجوراں کھاندا رہیا. آپ فرماندے نے کننا ناکلو منہو. آپ فرماندے نے کہ اس کھجوراں والی تھیلی دے وچ اسی خود بھی کھاندے رہے ہاں ونطعم اسی لوگاں نوں بھی کھلاندے رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ دے کول پوچھیا گیا دس تے صحیح نا او کھجوراں جڑیاں کھلائیاں سی انہاں دی مقدار دا کوئی پتہ ہوے گا. آپ فرماندے نے جس ویلے میں مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر لے کے آیا تھا اس ویلے صرف اور صرف 21 سن. جدوں یار نے دعا کیتی ہے اللہ رب العالمین نے اتنی برکت دتی ہے کھجوراں دا پتہ نہیں لگیا کہ کدھروں آندیاں نے کدھر جاندیاں نے. آپ فرماندے نے 60 سا کھجوراں سی لوگاں دے اندر ورتائیاں نے 60 کھجوراں سی 60 سا کھجوراں لوگاں دے اندر ورتائیاں نے. اگر اس دا حساب کلوਆਂ دے نال حساب کیتا جاوے پھر اس تو مراد دے کہ 6 من کھجوراں آپ نے صرف لوگاں دے اندر ورتا دتیاں نے. آپ نے فرمایا حتیٰ کہ جس ویلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ہوئی ہے اس ویلے تھیلی جڑی ہے میرے کول گر گئی سی چھپ گئی سی میرے کول گم ہو گئی سی. راوی نے پوچھا ابو ہریرہ دسو تے صحیح نا اگر وہ تواڈے کول تھیلی رہندی پھر اس دی مقدار کدوں تکر چلنی تھی. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے لوگوں پھر یاد رکھیا جے اگر کہ قیامت آ جاندی پر کھجوراں تھیلی وچوں ختم نہیں ہونیاں سی. اس واسطے کہ میرے یار نے دعا کیتی ہے پھر شاعر نے ترجمہ کیتا. حضرت ابو ہریرہ بھی آکھدے ہون گے فضل رب اللہ اور کیا چاہیے مل کے پڑھ لو فضل رب اللہ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے
عزیزان گرامی قدر اسی طریقے ایک یہودی نے نا مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال سودا طے کیتا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دے نال سودا طے کرن لگیا تاریخ مقرر کر لئی. یہودی اس تاریخ تو 2 دن پہلے آ گیا. جس ویلے آ گیا تو کہنے لگا اے محمد وعدہ کر کے مکر جانا ہے. تاریخ مقرر کر کے تے خجورہ نہیں پہنچائیاں. مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے یہودی جڑا مقرر وعدہ کیتا تھی اس دے اندر تو 2 دن رہن دینے لیکن آگے ہیں تے تینوں خجورہ تیریاں دے دینے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض کر دینے سونے محبوبہ میں نے اجازت دیو کہ میں اس دا سر تن تو جدا کرنا چاہنا. سبحان اللہ. آپ دی بارگاہ دے اندر گستاخی کی کیوں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں عمر مینوں اللہ نے فضیلت والا بنا کے بھیجیا ہے کہ تمام گروہاں دے وچوں انبیاء دے وچوں اللہ نے مینوں فضیلت والا بنا کے بھیجیا تے میں اس دے کولوں بدلہ نہیں لواں گا. اے عمر اس نو کھجوراں جڑیاں وعدے والیاں سی او بھی دے دے لیکن جڑی اس نو تکلیف ہوئی ہے کہ پہلے آ گیا اس دی تکلیف دے بدلے دے اندر انہوں ہور کھجوراں عزیزان گرامی قدر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضل بھی بن کے آئے نے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت بھی بن کے آئے نے. عزیزان گرامی قدر رحمت کس طریقے بن کے آئے؟ حضرت آدم علیہ السلام تو سلسلہ چالا نے. حضرت آدم علیہ السلام فرماندے نے کہ 309 سال رب دی بارگاہ دے اندر توبہ کردیاں گزر گئی روندیاں چلاندیاں گزر گئی پر توبہ قبول نہ ہوئی. لیکن ایک دن میں یار دا واسطہ رب دی بارگاہ دے اندر پایا رب نے توبہ قبول فرما لی. اس طریقے امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرماندے نے حضور دی رحمت دا صدقہ حضرت نوح علیہ السلام نو بھی ملیا. حضرت نوح علیہ السلام جس کشتی دے اندر سوار ہوئے اس کشتی دے بچن دی کوئی امید نہ ہا لیکن جس ویلے حضرت نوح علیہ السلام دے پشت دے اندر مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نور آپ دی پشت دے اندر جس ویلے جلوہ گر سیر رب نے محبوب دی وجہ تو پشتی نو نجات عطا فرما دیتی. عزیزان گرامی قدر حضرت ابراہیم علیہ السلام جس ویلے اگ دے اندر گئے اگ دے اندر سٹیا گیا اگ دا کم میں جلا دینا پر جلاندی نہیں. وجہ کیے کہ مصطفیٰ دی رحمت دا صدقہ حضرت ابراہیم دے واسطے وہ اگ جڑی ہے گلزار جڑ بن گئی. عزیزان گرامی قدر حضرت اسماعیل علیہ السلام نو بھی اس رحمت دے وچوں صدقہ آپ نو ملیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام دی گردن دے اوپر چھری رکھی ہوئی ہے. چھری دا کام ہے کہ کٹا دینا کٹ دینا لیکن کٹ دی نہیں. وجہ کی ہے کہ مصطفیٰ دا نور جڑا ہے حضرت اسماعیل دی پشت دے اندر جلوہ کر رہے اس واسطے چھری جڑی ہے آپ کا گلا نہیں کٹ رہی. عزیزان گرامی قدر اگے چل دیا حضرت عبداللہ دا ویلا قریب آ گیا. حضرت عبداللہ دا زمانہ آ گیا. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے جدو میں آب زمزم نو کھاؤد رہا سا اس ویلے میرے کو صرف ایک بیٹا سی جس نو حارس آکھیا جاندا. آپ نے کھودن واسطے کوشش کی تھی قریش مقابلے دے اندر آ گئے تانا ماریا اے عبد المطلب اسی کھودن نہیں دینا صرف ایک پتر لائے کہ ساڈا مقابلہ کرنا آ گیا ہے. حضرت عبد المطلب نے رب دی بارگاہ دے اندر دعا کی تھی مولا 10 پتر دے 10 دے وچوں جڑا سونا پتر ہوئے گا تیری بارگاہ دے اندر قربانی واسطے دے گا. سبحان اللہ. حتیٰ کہ ویلا گزردا گیا 10 بیٹے عطا ہوئے انہاں دے وچوں سب تو زیادہ حسین اللہ نے حضرت عبداللہ نو بنا کے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے والد نے اور خصوصاً جنتی نے. عزیزان گرامی قدر بلکہ مومناں نو جنت جڑی ملی ہے وہ حضرت عبداللہ دے قدماں دی وجہ تو ملی ہے. عزیزان گرامی قدر حضرت عبداللہ بھی پیدا ہو گئے. حضرت عبد المطلب نے پھر خواب آیا رب نے فرمایا اے عبد المطلب اپنا وعدہ پورا کر جڑی تو منت منی سی اس نو پورا فرما پورا کر. حضرت عبد المطلب پریشان ہوئے کہ کیڑا وعدہ کیتا تھی. پھر یاد آیا کہ فرمایا تھی کہ رب دی بارگاہ دے اندر التماس کیتی تھی کہ 10 پتر دے حسین پتر تیری بارگاہ دے اندر پیش کر دیتا.
عزیزان گرامی قدر حتیٰ کہ آپ نے قرآن اندازی کی تھی حضرت عبداللہ دا نام نکلیا حضرت عبداللہ دا نام نکلیا جس ویلے حضرت عبداللہ دا نام نکلیا آپ پریشان نہیں ہوئے لیکن چل دیا ایک اور بندے نے کہہ دیتا اے عبداللہ انج کر اے عبدالمطلب انج کر کہ عبداللہ دے مقابلے دے اندر 10 اٹھ رکھ قرآن اندازی کر ہو سکتا ہے کہ اللہ عبداللہ نو بچا لے تے اٹھ اپنی بارگاہ دے عزیزان گرامی قدر چل دیا 10 تو بعد 20 ہوئے 20 اٹھن تو بعد 30 اٹھ ہوئے 40 اٹھ ہوئے 50 اٹھ ہوئے عزیزان گرامی قدر اے حتیٰ کہ 100 اٹھ ہو گئے رب العالمین نے اپنے محبوب کی رحمت صدقہ حضرت عبداللہ کا نام کٹ کے اٹھاں دی قربانی اللہ نے وہ اٹھاں دی قربانی نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول کر لیا جدو قربانی نو قبول کیتا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی دے اندر بیٹھے نے ایک بندہ آیا یا ابن الذبیحین کیا حضور مسکرا پہ صحابہ نے پوچھا ہے یا رسول اللہ وجہ کی مسکرائے کیوں سرکار نے فرمایا توانوں نہیں پتا ایک میرا باپ اسماعیل سی جنہوں اللہ نے ذبیح اللہ ہون دا شرف حاصل کیتا سی تے ایک میرا باپ عبداللہ ہے جنہوں اللہ نے ذبیح اللہ ہون دا سبحان اللہ عزیزان گرامی قدر حضرت عبداللہ دے کول بھی رحمت پہنچ گئی اگے چلیے جس ویلے حضرت آمنہ پاک دی بطن اطہر دے اندر سرکار آ گئے سرکار دی رحمت انہوں نے بھی ملی حضرت آمنہ پاک فرماندی نے کہ جس ویلے میں پانی بھرن واسطے خوہ تے گئی میں بالکل سادہ گفتگو کر رہا جس ویلے میں خوہ تے پانی بھرن واسطے گئی تے میں ڈوری نو کھچنا چاہیا جگہ یک اچانک ایک بندہ نمودار ہویا اس نے میرے کو ڈوری پھد لئی ڈوری پھد کے انہیں جناب والا ڈول کھچنا شروع کیتا میرا برتن بھر دیتا پھر میں برتن نو چکنا چاہیا لیکن اس بندے نے چک لیا کہنے لگا اے آمنہ تو برتن نہ چک کے غلامی میں نو کرن دے حضرت آمنہ فرماندی نے میں تھوڑے پریشان ہو کے پوچھا اے آن والیا اے خدمت کرن والیا کیا اس تو پہلے بھی تو کسی اور دی خدمت کرنا کیا کسی اور دی بھی ایسے طریقے گھڑے بھرنا ہے اس ویلے جواب دین والے نے جواب دیتا ہے آمنہ اے سیدہ مینوں اللہ نے جبریل بنایا ہے تے تیرے ورگی کوئی ماں کوئی نہیں آئی تے تیرے بطن دے اندر جڑا پتر آیا ایو جا کوئی پتر کوئی نہیں آیا اگر کوئی آندہ تے پھر غلامی کرتا اس تو آپ نے دسیا اے آمنہ تیرے ورگی ماں کوئی نہیں اس واسطے میں تیری غلامیاں کرن واسطے آ گیا سبحان اللہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندی نے کہ رحمت دا سلسلہ مینوں بھی مل گیا کہ جبریل جیڑا ہے میری غلامی کرنے واسطے آ رہا عزیزان گرامی قدر جس ویلے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا زمانہ آ گیا قریب آ گیا جس ویلے آقا جلوہ گر ہو حضرت عبدالمطلب فرماندے نے کہ میں کعبے نو ویکھیا حضرت عبدالمطلب فرماندے نے رائیت القعبۃ ان تسجد الی بیتی میں کعبے نو ویکھیا کہ کعبہ میرے گھر والے شکرانے دے سجدے کر رہا حضرت عبدالمطلب فرماندے نے میں حضرت آمنہ دے کول آ کے پوچھیا یا بنیا کیف حالک تیرا کی حال ہے حضرت آمنہ بولیاں آپ فرماندے نے یا ابل حارثہ اے حارث دے باپ بولی تلاقہ مولود عجیب ابو الحارث اللہ نے تواڈے گھر ایک عجیب جہا پتر عطا فرمایا ہے حضرت عبدالمطلب فرماندے نے میں پریشان ہو کے پوچھا الیس بشر صبی دست صحیح کیا بچہ صحیح سلامت بھی ہے یا نہیں حضرت آمنہ پاک فرماندی نے میں آکھیا ابا جان اجتی کرتے میں آکھیا کہ بچہ عجیب ہے جس ویلے تسی ویکھو گے تسی بھی آکھو گے کہ بچہ عجیب آ گیا حضرت عبدالمطلب فرماندے نے وجہ دس وجہ کی ہے کہ کیوں عجیب کہہ رہی ہے حضرت آمنہ پاک نے اسے ویلے حضرت فاطمہ نو بلایا حضرت شفا نو بلایا فرمایا فاطمہ تاتے نو دسونا اے شفا تاتے نو دسو کہ کس طریقے دا رحمت والا نبی آ گیا نا رحمتہ والا نبی آ گیا رحمت بن کے نبی آ گیا حضرت فاطمہ بولیاں فرماندیاں نے یا ابل حارثہ ما شیء فی البیت الا جان تو گھر دے اندر نور تو علاوہ کوئی نہیں ہے اور چیز نہیں سی مطلب
مطلب کی سے کہ جس ویلے آقا رحمت للعالمین بن کے آیا اس ویلے ہر چیز نور نالا نور ہو گئی. حضرت شفا بولیا فرما دیا نے ابا جان فاطمہ زمین والے ویکھ دی سی میں آسمان والے ویکھیا رأیت النجوم من السماء میں آسمان دے تاریاں نو ویکھیا ہے تد نو آپ فرماندیاں نے میں ویکھیا ہے کہ ستارے آسمان دے تھلے تھلے لگے آندے نے کس ویلے تھلے تھلے لگے آ رہے نے میں ڈر گئی ہاں اتا زنن تو انہا صدق علیہ. آپ فرماندیاں نے میں ڈر گئی کہ ستارے میرے تے ڈگن آئے نے لیکن تھوڑی دیر تو بعد ستارے واپس چلے گئے نے پھر میں نے یقین آیا ہے کہ ستارے میرے تے ڈگن نہیں آئے رحمت للعالمین نبی دے کولو نور دی خیرات لین آئے نے. اعلیٰ حضرت بولے نے آپ فرمانے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا رحمت بن کے آئے. آخری گل کرنے والی دا نگرامی قدم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگل دے اندر گزر رہے نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہرنی نے دیکھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ہرنی شکار شدہ شکار کیتی گئی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرنی نے فریاد کی تھی ہرنی دی گل سن کے سرکار نے اس نو آزاد کر دیتا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس ویلے آزاد کیتا ہے نا اس ویلے یہودی جاگ گیا. یہودی کہندا ہے محمد دس تو صحیح مینوں دسنا کہ میرا شکار کس طرف چلا گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے یہودی پریشان ہو تیرا شکار واپس آ جائے گا. یہودی آخر ہے کہ پہلا شکار ہے جڑا تو جا کے واپس آ جاوے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا او ہرنیاں بھی کوئی ہون گیاں او بندے بھی کوئی ہون گے جنہاں دے کولوں شکار چلے جان تے واپس نہ آ جاون. مینوں اللہ نے رحمت بنا کے بھیجیا ہے مینوں ہرنی وعدہ کر کے گئی ہے کہ سوڑیا میرے بچے جڑے نے جنگل دے اندر بھوکے نے انہاں نوں پیاس لگی ہے کہ میں